ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور چہاردہ معصومین علیہ السلام دی ولایت ہر عبادت دی روح ہے۔ ولایت سرکار امیر المومنین اور چہاردہ معصومین علیہ السلام دی ولایت ہر عبادت دی روح ہے۔ بس علامہ صاحب دی آمد واسطے ایک ربائی عرض کرنا چاہنا، بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے اور ضرب قدر احد راہ خدا میں دے اور حج بھی پا پیادہ 1000 ہو اس نے کیے، بے خطا وہ قتل بھی ہو ظلم و جور سے، حب علی کی بو نہیں جس کے جام میں جنت کی بو نہ آئے گی اس کے مسام میں، نعرہ حیدری۔ اور تساڑے سامنے خطیب ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، محقق دوران، مفسر قرآن، سلطان العلماء علامہ غضنفر عباس توسیع خطاب فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة توجہ بات شروع کی جائے۔ سورہ توبہ سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ مدنی سورت ہے یہ، کل بھی بتایا تھا کہ 86 صورتیں مکے میں اور 28 مدینے میں نازل ہوئیں۔ مدینے میں نازل ہونے والی صورتوں میں سورہ توبہ کا نمبر 27واں ہے اور مجموعی طور پر 113واں۔ 110 نمبر پہ سورہ جمعہ نازل ہوئی، یعنی جو ترتیب نزول ہے جس طرح قرآن نازل ہوا، ہاں اس میں 110 نمبر پہ سورہ جمعہ، 111 نمبر پہ سورہ فتح۔ الف کے سورت مکتوبی میں عدد 111 ہیں اور قطب کے عدد بھی 111 ہیں۔ یہ قرآن کا کتب ہے سورہ فتح۔ اور اس کے بعد سورہ مائدہ نازل ہوئی 112 نمبر پر، دسترخوان والی سورت۔ اور اس کے بعد سورہ توبہ اور آخری اور 114 نمبر پہ سورہ نصر نازل ہوئی۔ اس کے بعد کوئی سورت نازل نہیں ہوئی اور آیت آخری ہوئی ہے جو غدیر میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد اگر آیتیں آئیں بھی تو انہی میں سے کوئی آیت دوبارہ آئی جو پہلے آ چکی تھی، نئی کوئی نہیں۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہونا۔ تو سورہ توبہ میں ارشاد ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اے میرے حبیب یہ جو لوگ سرکش ہو گئے ہیں، باغی ہو گئے ہیں، تو اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا ہے۔ پچھلا محلہ مجھے کوئی تھکا تھکا سا لگ رہا ہے، ٹھیک ہو؟ اچھا۔ وَمَا نَقَمُوا، یہ نہیں بگڑے، نہیں باغی ہوئے، اِلَّا مگر ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ،
کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اب میں نے یہ آیت پڑھی کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ قرآن تسلیم کر رہا ہے، اللہ مان رہا ہے کہ جیسے میں غنی کر سکتا ہوں میرا رسول بھی غنی کر سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی تمام شیعہ سنی دوستوں کو یہ بات؟ الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضل، غنی کرنے والے مخدوم صاحب دو ہیں، فضل ایک ہے۔ بس میں کہہ گیا کیونکہ میں نے اپنے مقصد کی طرف بڑھنا ہے۔ آج کی مجلس بھی فرمائشی ہے، لیکن آج کی فرمائش بانیان کی نہیں، میرے کچھ اور عزیزوں کی ہے، سر اٹھانا، لکھتے رہنا لوح دل پر، چونکہ من فضل ہما نہیں کہا، فضل ایک گنا، تاکہ زمانہ سمجھ جائے جو میرا فضل ہے وہی محمد کا فضل ہے۔ ہاں بس اب تمہید ختم ہو گئی اور بچے بھی سمجھ جائیں گے کہ میں نے کیا پڑھنا ہے۔ اب رسول کی شان کیا ہے شاہ جی؟ غنی کر سکتا ہے، اور اللہ نے قید نہیں لگائی غلام باز کہ کس کو غنی کر سکتا ہے، جسے چاہے غنی کر سکتا ہے۔ تو جو خود اتنا صاحب اقتدار ہے کہ جسے چاہے جب چاہے غنی کر دے، اس محمد کو اللہ کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کیا تو بے مال نہیں تھا؟ میں نے تجھے خدیجہ کی دولت سے غنی نہیں کر دیا۔ بڑی بات پچھلے محلے والوں، اب بلاؤ نا حسنین شاہ جی زمانے کے علماء کو، مجھے فیصلہ کر کے دیں۔ رسول وہ ہے شریف جو غنی کر سکتا ہے، یعنی غنی ساز ہے، خود غنی ہو رہا ہے خدیجہ کے مال سے۔ اللہ اکبر، ذات واجب کی قسم آج تک چودھری یعقوب زمانہ حیدر بیٹے سمجھ ہی نہیں سکا دو شخصیتوں کے مال کی حقیقت کو، ایک ابو طالب کا رزق، کون اس رزق کی گہرائی اور گہرائی تک پہنچے گا جس نے محمد کا بدن پالا ہو۔ جس نے مخدوم صاحب اس کی محبت کو پال کو اس کے چودھری ارشد بڑا کیا ہو۔ حالانکہ یہ میں مجالس میں بتاتا رہتا ہوں کہ مریم کے لیے رزق آسمانوں سے آتا تھا، تو پھر ماننا پڑے گا نا، یا خدا کو عاجز کہہ کے کافر ہو جاؤ، یا ماننا پڑے گا اللہ کی نظر میں جنت کا رزق اتنا پاکیزہ نہیں جتنا ابو طالب کے گھر میں رزق ہے۔ اور دوسرے یہ خدیجہ کا رزق، ایک رزق نے محمد مصطفیٰ کو پالا، ایک رزق نے اسے غنی کیا۔
بلکہ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر خریدار ہیں تو، لیکن پہلے ذرا اپنی یاد دہانی میں تازہ کر لو۔ ابو طالب نے پالا رسول کو، رسول نے علی کو پال کے قرض اتارا، گھر رسول کا کہلاتا تھا، رزق خدیجہ کا تھا، ابو طالب کے رزق نے اس کی محبت کو پالا، خدیجہ کے رزق نے کبریائی کے بدن کو پالا۔ بار بار سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں؟ ایک رزق نے رسالت کا بدن پالا اور دوسرے رزق نے کبریائی کا بدن پالا۔ ذات واجب کی قسم پروفیسر شجاع بڑے بڑے علماء نہیں سمجھ سکے اس رزق کو۔ نہیں اب میں ایک چھوٹی سی بات دوں گا۔ ایک بندہ اس نے لاکھ روپے بھی زندگی میں کبھی نہ دیکھے ہوں، وہ تو کسی کو 1000 روپے بھی اگر خرچ کرتے ہوئے دیکھے تو کہے گا یار بڑا سخی ہے، بڑے کھلے ہاتھ کا ہے، اور جو کھیلتا ہی کروڑوں میں ہو۔ اب ذرا ذہن میں رکھنا کہ تیرے نبی کی سخاوت کیا ہے۔ قرآن لے آ ممبر پہ قدم سر کو جھوٹا کر یا جھوٹا ہو جا۔ اللہ آغا شاہ جی رسول سے کہہ رہا ہے لا تبسطھا کل البسط، اے میرے حبیب اتنا کھلا ہاتھ نہ رکھا کر۔ اب پتہ نہیں میں جنگل میں خطاب کر رہا ہوں یا یعنی بے دل کے دل میں یہ یقین تھا کہ میں نے نہ روکا یہ تو کائنات لٹا دے گا۔ اللہ تو اس کو جسے وہ روکے، لا تبسطھا کل البسط، اتنا ہاتھ کھلا نہ رکھ۔ وہ مولانا چند لاکھ یا چند کروڑ سے غنی ہو سکتا ہے۔ بس میں نے جو کہنا تھا وہ میں کہہ بیٹھا ہوں، پتہ نہیں کس کے سر سے گزر گیا کس کے۔ ہاں نہ یہ دولت تجارت سے کمائی جا سکتی ہے، اتنی دولت کمائی نہیں جا سکتی تجارت سے۔ 80,000 تو صرف وہ اونٹ تھے جن پر تجارت کا مال لدوا کے بیوی ملکوں میں بھیجا کرتی تھی۔ آج 80,000 اونٹ کی قیمت تو چودھری یعقوب لگا کے بتاؤ کتنی بنتی ہے؟ 1,000 نہیں، 8,000 نہیں، 80,000 اونٹ۔ 1,000 ہامن دستہ سونے چاندی کا نوکروں کی دوائیں کوٹنے کے لیے۔ آج کسی شہنشاہوں سے بھی کہو نا کہ اتنا سونا جمع کر کے دکھا دو، تو یہ دولت نہ تجارت سے کمائی جا سکتی ہے نہ وراثت میں آ سکتی ہے۔ اللہ جانے مشیت نے کتنی کروٹیں بدلی ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلے پڑھیے پچھلے والے میری بات۔ اللہ جانے قضا و قدر کارکن بن کے کتنا کام کرتی رہی ہوں۔ اللہ جانے وہ علی کل شیء قدیر کی مسند اقتدار کا مالک اللہ ہاں کتنا ملوث ہوا ہوگا اس دولت میں کہ پھر محمد اس دولت کا مقروض ہو گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ اب تو بات کھلی گئی ہے، سمجھ گئے ہو کہ میں کیا پڑھنے لگا ہوں، کیا کہنا ہے۔ ادھر والا محلہ ٹھیک ہے نا؟
ہاں ذات واجب کی قسم، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جو مانتا ہے اس گھر کو سوچتا نہیں ہے اس کے لیے. اور یہاں سے مخدوم صاحب اس بی بی کی عظمت کا پتہ چل جائے گا میرے تمام شیعہ سنی سامعین کو کہ یہ کس مرتبے کی مالک ہے. میں نے بیٹھ کے سوچا تھا کبھی کیا کہ یہ جو آیت آئی ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ میرا نبی مومنین کی جان کا ان سے بھی زیادہ مالک ہے، اور نبی کی بیویاں مومنین کی، دیکھا اتنی مشہور آیت ہے کہ آگے ترجمہ آپ نے کر دیا، مومنین کی مائیں ہیں. یہ سورہ احزاب ہے اور یہ مدینے میں اتری ہے. مدینے میں نازل ہونے والی پہلی سورت سورہ بقرہ ہے، اس کے بعد سورہ انفال ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، اور چوتھے نمبر پہ یہ سورہ احزاب مدینے میں اتری. خدیجہ مکے میں تھی، وہاں یہ آیت کیوں نہیں آئی؟ اب شریف فرمائش کی ہے تو ان میں صلاحیت بھی پیدا کر، کیونکہ غضنفر تو مچل گیا ہے کچھ کہنے کو. پھر ان میں قوت خرید بھی پیدا کر، ضرب کھلے رکھیں، چھلکنے نہ پائیں، الٹنے نہ پائیں. جو پہلی ام المومنین ہے اس کو کیوں نہیں کہا اللہ نے؟ یہ ٹھیک ہے اصطلاحاً ام المومنین کہا جاتا ہے، لیکن آیت مکے میں نہیں آئی، مدینے میں اتری. پتہ ہے تحقیق کے بعد پروفیسر شجاع بات کیا سامنے آئی؟ بات یہ سامنے آئی اللہ کی غیرت نے گوارا ہی نہیں کیا کہ جسے فاطمہ نے ماں کہنا ہو. ہاں اسے عمومی حکم عمومت میں خدا شامل کرے. اور دوسری وجہ یہ اس سے بھی زیادہ طاقت مانگتی ہے سننے کی. بتاؤں؟ کیونکہ اس وقت تک علی کے امیر المومنین ہونے کا اعلان نہیں ہوا تھا. اگر مکے میں یہ آیت آتی تو علی کو بھی خدیجہ کو ماں کہنا پڑتا اور اللہ یہ برداشت نہیں. اللہ جانے علی کا کیا مقام ہے اس بے نگاہ کی نگاہ میں، اس بے نظر کی نظر میں، اس بے بصر کی بصارت میں، اس بے وجود کی بصیرت میں مقام کیا ہے کہ وہ تو کائنات کی بڑی ہستی کا گھاٹا برداشت کرتا ہے، علی کا نہیں کرتا. چلو حیران ہو گئے ہو نا. پھر غضنفر کی یہ لڑکپن سے عادت ہے، جو علی کے نام پہ حیران ہوتا ہے میں اسے زیادہ حیران کرتا ہوں. میں نے یہی کہا ہے نا شہری خان کہ کائنات کی مخدوم سے بڑی ہستی کا گھاٹا برداشت کرتا ہے، علی کا نہیں کرتا. چلو پھر ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، وہ اللہ اپنا گھاٹا برداشت کر لیتا ہے، علی کا نہیں کرتا. یہی دیکھ لو خدا قادر ہے یا عاجز؟ جو چپ ہو، تم نہیں مانتے ہو قادر تو پھر سارے بولو نا قادر ہے نا. پھر اس قادر کے سامنے غلام باز جاہل لوگ علی کو اللہ کہہ رہے ہیں، وہ چپ ہے.
کچھ تو تصور کدے میں آیا ہوگا نا کہ یہ مخدومہ کون ہے. ایک جملہ بولوں. یہ عائشہ جی مکاشفات یوحنا میں، یوحنا نبی تھا، عالم مکاشفہ میں اس نے اس پورے گھر کی شبیہیں دیکھیں. اور غضنفر ضمانت سے کہہ رہا ہے کہ اس میں اللہ نے تیرے رسول کے ساتھ ساتھ خدیجہ کا تعارف کروایا. اللہ جاگنا جاگنا جاگنا. اب یوحنا نے پوچھا یہ مخدرہ کون ہے؟ فکرہ ہے حسنین شاہ جی مجھے منبر کی علامت کی قسم، فکرہ غضنفر وہ بولنے چلا ہے کہ دنیا کے غیر معصوم عالم اکٹھے کرو، ایسا فکرہ بول دیں اپنی زبان کٹوا دوں گا. یوحنا نبی حیران. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہر شخص اس جملے کو چودھری ارشد نہیں خریدے گا، لیکن جتنے ہیں ان کے لیے تو بولوں نا. یوحنا نے نبی ہو کر پوچھا ہے محمد وہ صاحب اقتدار جس چیز کو چاہے حلال کرے، جس چیز کو چاہے حرام کرے، لیکن یہ خدیجہ کون ہے جس نے محمد کے لیے حلال کو حرام کر دیا کہ اس کی زندگی میں محمد پہ دوسری شادی حرام ہے؟ جس کا خطاب ہی ملیکۃ الجنت ہے. اب میں نے جو پہلا جملہ بولا تھا وہ سب نے سمجھ لیا، کیونکہ جب تک جناب خدیجہ کی زندگی تھی رسول پر دوسری شادی حرام تھی، اور جب تک بطول زندہ تھی علی پر دوسری شادی. ہم دیکھیں میرا نہ اتنا مقام، میں نے کان پکڑے ہوئے ہیں، نہ میرا اتنا علم، نہ میرا اتنا کلیجہ کہ میں تول سکوں، لیکن اس صفت میں جناب خدیجہ بیٹی سے بھی آگے نظر آتی ہے. بطول ہو کر علی پہ حرام کر رہی ہے شادی، اور یہ علی کے بھی مولا پہ حرام کر رہی ہے. تو تعارف پوچھا حیدر بیٹے یوحنا نے کہ یہ بی بی ہے کون جو اللہ نے بتایا یوحنا کو. بتاؤں یا نہیں؟ اللہ نے کہا مثلھا کالنہر الجاری فی الجنت علیہا فتح اشجار تثمر بالنبوت. فرمایا اس بی بی کی مثال ایسے ہے جیسے جنت میں ایک طاہر نہر جاری ہو. حالانکہ نہر تو تمہاری زمین پہ بھی جاری ہو تو طاہر ہوتی ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کالنہر الجاری فی الجنت، جنت
میں بہتی ہوئی نہر کی مثال ہے. سر اٹھانا الا فتح اشجار تثمر بالنبوت، اور یہ وہ نہر ہے جس کے کناروں پہ وہ درخت ہیں جن پہ نبوت کا پھل لگتا ہے. میرے بھائی نجف تک تو سرگوشی بھی پہنچ جاتی ہے. میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال. منبر پہ کھڑا ہے غضنفر، دن کی روشنی ہے، جہاں سے سورج نکلتا ہے جہاں تک ڈوبتا ہے. نیٹ کا زمانہ ہے، دنیا گلوبل ولیج ہے، کائنات کے ہر مجتہد کا نمبر 1 منٹ میں نیٹ سے مل جاتا ہے. کوئی کہے کہ غضنفر نے غلط کہا، رد پیش کر، کل اپنی زبان لفافے میں بند کر کے تجھے دیکھ جاؤں گا. صادق آل محمد نجف گئے. صفوان بن مہران تیرے مولا کے ساتھ ہے. امام کے سامنے صفوان نجف علی کی تربت پہ زیارت پڑھ رہا ہے. صادق نے روکا نہیں کہ تو غلم کر رہا ہے، مبالغہ کر رہا ہے. کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا صوم السر والنجوہ، اے سرگوشیاں سننے والے میرا سلام. جو کونے میں بیٹھے ہو پیچھے، ٹھیک ہو؟ میں نے لفظ عزیز 2 پڑھے تھے، ترجمہ 1 کا کیا ہے. شاہ جی لفظ ہیں یا سامع السر والنجوہ. نجوہ کہتے ہیں سرگوشی کو، سر راز. صرف سرگوشی نہیں، اے رازوں کے سننے والے. سر اٹھانا سر اٹھانا. اگلا جملہ صفوان کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا منزل المن والسلوى، اے موسیٰ کی قوم پہ من و سلوہ نازل کرنے والے. کہے بغیر نہیں رہ سکتا. جس کو برا لگے گا وہ کل تشریف نہیں لائے گا. آج تو آ گیا ہے، سننا تو پڑے گا ہی. اب تیرے مولا صادق کی موجودگی میں چودھری یعقوب وہ کہہ رہا ہے اے موسیٰ کی قوم پر من و سلوہ نازل کرنے والے. نہیں ہے ایسا علی بارے میں، جا مولوی کے پیچھے، چھوڑ علی کا دروازہ. ورنہ انسان کا بچہ بن اگر شیعہ کہلواتا ہے تو شیعہ بن کے دکھا جو موسیٰ کی قوم کو آسمان سے رزق دے سکتا ہے. ابو تراب ہو کے تجھے زمین کے رزق نہیں دے سکتا. اور مجھے پروفیسر جو اچھی طرح یاد ہے، اسی ممبر سے میں مجلس پڑھ چکا ہوں اور تفصیل سے بتا چکا ہوں معصومین کے فرمان کی روشنی میں کہ یہ امیر المومنین امر سے نہیں، یہ میراتن سے ہے. اس کا مطلب ہے مومنین کا روزی رساں.
اب ذرا سر اٹھانا. میں آغا شاہ جی پریشان ہوں، پزل ہو گیا ہوں، ششدر ہوں، ہکا بکا ہوں، میری مدد کرو. جو آسمان سے بھی رزق اتار دے، جو زمین سے بھی رزق نکال دے، یا خدیجہ کے پکے ہوئے رزق کھاتا ہے یا بطول کے پکے ہوئے. چلے تو نہیں گئے ہو نا. چودھری ارشد خدا کی قسم عالم نہیں، علم پریشان ہو جاتا ہے. رشتے کے لیے خدیجہ کو پسند کیا جیسا کہ آپ نے ربائی پڑھی. نکاح خوانی کے لیے سوائے ابو طالب کے کوئی نہ ملا. تھک گئے ہو یار تو میں چھوڑ دوں. غزل پر تھکے ہوں گا یار نہیں ہے. بار والوں ٹھیک بیٹھے ہو ادھر ادھر والے جو. اچھا ایک بات حسین شاہ چیلنج ہے میرا. جب تمہارے مولا علی کی شادی ہوئی 10 نکاح کے خطبے پڑھے گئے. جو سب سے بڑے نکاح تھے حیدر وہ 2 تھے. فرش پہ مصطفیٰ نے پڑھا، عرش پہ خدا نے پڑھا. نہ میں تجھے ایسے نہیں اٹھنے دوں گا. ہاں آج تو میری مرضی سے جائے گا. آؤ جمہوریت کا زمانہ ہے، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے. اللہ سے میں نے ایک بات پوچھنی ہے. اور محمد مصطفیٰ تو علی کا بھی مولا ہے. علی کہتا ہے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کا عبد ہوں. عبد کا نکاح تو نے خود پڑھایا، محبوب کا خود کیوں نہیں پڑھایا؟ اب تماشائیوں کا غزل ہر دامن نہیں ہے. کیوں نہیں پڑھایا؟ تو پھر غلام عباس ماننا پڑے گا نا کہ علم الہی میں اللہ پڑھا دیتا بھی ایک بات تھی، ابو طالب نے پڑھا دیا ایک بات. اور پروفیسر شجاع یہ قرآن کی روشنی میں ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. میں مشرق و مغرب کا رب ہوں، میرے سوا کوئی اللہ نہیں. جب بھی بنانا مجھے وکیل بنانا. میں کہہ گیا پچھلا محلہ رہ گیا. اللہ کہہ رہا ہے فاتخذہ وکیلا، فاتخذہ وکیلا، مجھے وکیل بنا. اور تیرا نبی ابو طالب کو وکیل بنا رہا ہے. باتیں شیعہ سنیو 2 ہیں. یا رسول پہ انگلی اٹھا کہ نعوذ باللہ اس نے اللہ کی حکم عدولی کی، ورنہ محمد کے علم میں ابو طالب کو وکیل بنانا، اللہ کو وکیل بنانا. کیوں؟ وہ عرش پہ قدیر بالذات ہے. محمد کے رشتے اور نکاح کے لیے. کیونکہ دیکھو نا بھائی شاہ جی نکاح پڑھاتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں نا دولہا سے تجھے اتنے مہر کے عوض فلانا بنت فلاں کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ تو اس وقت کائنات میں سوائے ابو طالب کے کس کا کلیجہ تھا جو محمد سے پوچھے تجھے قبول ہے؟
یاسر اتنی چاہیے تھی، آگے کسی ایسے ویسے گھر کا رشتہ مانگنے گیا تھا ابو طالب؟ ہاں، چونکہ خواستگاری میں بھی یہ جملے موجود ہیں، ان ابن اخی خاطب کریمتکم المعروفۃ بالجود والعفت. اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ مورخ نے آغا شاہ جی کتنی بڑی خیانت کی ہے. ابو طالب نے کہا فتاتکم الکریمہ، فتات کہتے ہیں دوشیزہ کو. 40 سال کی عورت بھی دوشیزہ ہوتی ہے. میں کہہ گیا تو پتہ نہیں. ابو طالب کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی کا بیٹا تمہاری اس دختر دوشیزہ کا رشتہ مانگتا ہے جو جود و سخا اور عفت میں معروف ہے. یہ فتات یعنی نوجوان لڑکی، دلیل ہے کہ پہلی شادی تھی رسول سے. تھک گئے ہو تو ادھار کرتا ہوں. اور وہاں پتہ چلا ہے کہ یہ علی کا بھی بابا ہے. میں کہہ گیا پتہ نہیں کس نے کیا سمجھا. وہاں پتہ چلا ہے کہ ابو طالب علی کا بھی بابا ہے، کیونکہ پورا قبیلہ جمع تھا. اور جب خواستگاری کی نا تو آخری جو مولانا جملہ بولا ہے سرکار ابو طالب نے وہ یہ ہے، وَمِنَ الْمَهْرِ عَلَيَّ طَلَبَتُكُمْ، جتنا حق مہر تم مانگ سکتے ہو میں دوں گا. بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ یہ بات ہر کوئی کر سکتا ہے. علیہ واجب ہے مجھ پر دینا طلباتکم، جو تمہاری طلب ہے. اگر وہ کہتے کہ خدائی چاہیے، یار پتہ نہیں کام کیا رہے، وہ مخدوم صاحب کہہ سکتے تھے نا خدائی چاہیے. اور ابو طالب اگر سر کھجانا شروع ہو جاتا رسول کی کیا عزت رہتی؟ نہیں اب دیکھو نا، بیٹے کی جاگیر سے باپ کی جائیداد کا پتہ چلتا ہے. میرا بیٹا اگر سائیکل پہ ہو میں گاڑی پہ ہو سکتا ہوں، اور اگر بچپن میں اسے گاڑیوں سے کھیلتا دیکھو تو پھر میرا بھی پتہ چلے گا نا. ہاں، بیٹے سے باپ پر کھا جاتا ہے. بیٹے کی جائیداد یہ ہے کہ مہر میں خدائی دے رہا ہے بطور کو لکھ کر. اور اب تھکے نہیں ہو تو کچھ جملے ہیں اس شادی سے مربوط. ایک عالم ربانی نے اپنی نظر سے دیکھا، اور ایسی باتیں مخدوم صاحب وہ آنکھ دیکھ سکتی ہے جو بینائی کا چشمہ نجف سے منگائے. پچھلا محلہ کوئی ڈھیلا ڈھیلا ہوگا. اچھا چلو جیو، شکریہ. ان کی نظر میں دیکھنا ہے آغا شاہ چودھری ناصر کہ یہ شادی کیا ہے، کیا ہو رہا ہے. سر اٹھانا. سناؤں یا ادھار کروں؟ پروفیسر شجاع وہ کہتے ہیں فتوبہ ثم توبہ ثم توبہ. اس کا ترجمہ پہلے کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں مبارک ہو، پھر مبارک ہو، پھر مبارک ہو. فتوبہ ثم توبہ ثم توبہ لأہل الایمان بہذا القران.
قرآن الازل والابد وقرآن الحرف والعدد وقرآن الشفق والافق وقرآن الشمس والقمر وقرآن الفجر والسحر. چلو یہ پھر کبھی صحیح شعری ادھار رہا. نہیں اس طرح نہیں. غضنفر دوسروں کی سیڑھیاں رٹ کے علامہ نہیں بنا. پورے بر صغیر میں یہ شاہ نجف کی جوتی کا مخدوم تھا. فیض ہے چاہے انڈیا ہو یا پاکستان، جو ممبر پہ بیٹھتا ہے پڑھتا غضنفر کو ہے. چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، صرف غضنفر شاہ نجف کا دیا ہوا پڑھتا ہے. تو جس کے پاس چودھری ارشد پروفیسر شجاع اپنا سودا ہو، کھرا ہو، وہ گاہک کی منت کیوں کرے گا بھائی؟ میرے تو اندر ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے. قرآن الشمس والقمر وقرآن الفجر والسحر نزل نور السرور من العرش الى الذرة وماست الافلاق والمجرة تزينت الحور وزينت القصور وهزئت الجنان بمزيد الهزوز وقرأ القرآن قرآنا في اللوح المحفوظ. تتابع فی قصر خدیجہ نور علی نور وتعانقت امواج القوثر بالفرح والحبور وقالت بلسان الحال وانی اقول بلسان المقال التقت السلطانۃ بالسلطان فبأي آلاء. ترجمہ کروں؟ وہ کہتے ہیں اہل ایمان کو مبارک ہو اس قرآن کی، اس ملاپ کی. وہ کہتے ہیں یہ عام ملاپ، عام شادی نہیں ہو رہی. سر اٹھانا. وہ کہتے ہیں الیوم قرآن الازل والابد، آج ازل اور ابد مل رہے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ آج ازل و ابد مل رہے ہیں. ازل اسے کہتے ہیں آغا شاہ جی جس کی ابتدا کا پتہ نہ ہو. ابد اسے کہتے ہیں جس کی انتہا کا پتہ. وقرآن الحرف والعدد، آج حرف اور عدد مل رہے ہیں. شرح کا شیخ ہم وقت نہیں ہے، بس ترجمے سے ہی کہو اپنے سامعین کو کہ گزارا کریں. وقرآن الشفق والافق، افق اور شفق مل رہے ہیں. وقرآن الشمس والقمر، آج شمس و قمر مل رہے ہیں. کیا کروں میں، وقت کم ظرف ہے. وقرآن الفجر والسحر، آج فجر اور سحر مل رہے ہیں. اب میرے عزیز ہمارا علم اتنا ہے چودھری ناصر، ہم فجر کا ترجمہ بھی صبح کرتے ہیں، سحر کا بھی صبح. کبھی جو رات بھر جاگا ہو وہ تائید کرے، ورنہ تجربہ کر رہے ہو. پہلے مشرق کی طرف یوں انار پھوٹتا ہے روشنی کا، جیسے آتش بازی کا انار چھوڑو، ایسے الف کی طرح یوں روشنی پھوٹتی ہے.
یہ فجر ہے. اس کے بعد پورے آسمان پر بے کی طرح روشنی پھیلتی ہے، یہ سحر ہے. ہاں، اب ایک ایک جملہ پروفیسر شجاع مجلس چاہتا ہے. میں یوں سمجھ لو آج الف اور بے کی شادی ہو رہی ہے. فرماتے ہیں نازلہ نور السرور. جب یعقوب ایک جملہ بولنے لگا ہوں اور امتحان بھی لینا ہے. تم تو ہر پڑھنے والے کا ہر مجلس میں امتحان لیتے ہو نا. حالانکہ غلام باس ہر امتحان میں ایگزامینر کا علم زیادہ ہوتا ہے امتحان دینے والے سے. ہماری قسمت دیکھو، ہمیں نمبر دینے ہوتے ہیں، انہوں نے جو خیر سے انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں. ہاں، اب میں تمہارا امتحان بھی لوں گا. وہ کہتے ہیں نازل نور السرور من العرش الى الذرہ وماست الافلاک والمجرہ. وہ کہتے ہیں آج جب یہ بارات چلی ہے عرش سے ذرے تک نور متصل ہو گیا ہے، آسمان جھوم اٹھے ہیں، اور اب آ گیا ہے تیرے امتحان کا موقع. اور کہکشانے جو خوشی میں انگڑائی لی آج تک ہاتھ گرانا یاد ہی نہیں رہا. بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ کہکشاں کو دیکھا کرو نا، آج بھی انگڑائی میں ہے. تزینت الحور، حوروں نے سنگار کیا. وزینت القصور، جنت کے قصر سجائے گئے. پھر آغا شاہ جی ایک جملہ آ رہا ہے، خدا کی قسم حیدر میرا تو دل چاہتا ہے میں اڑ جاؤں. کہتے ہیں حزیت الجنان بمزید الحظوظ وقرأ القرآن قرآنا فی اللوح المحفوظ. وہ کہتے ہیں کیسی وجد والی شادی ہے. جنت پہ اللہ نے اور انعام کیے، اور لوح محفوظ میں قرآن نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. چلے گئے ہو؟ ہر تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، چاہے کوئی کلمہ گو نہیں بھی تھا تیرے رسول کی شادی پہ خوش تھا، چونکہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا. یہ تو بعد میں حسد کے شعلے نکلے نا. کوئی کہہ رہا ہے صدیق کی شادی ہے، کوئی کہتا ہے امین کی شادی ہے، کوئی کہتا ہے کریم کی شادی ہے. بس ایک بدبخت خوش نہیں تھا زمین پر، اور ایک اوپر شیطان اداس تھا، نیچے ابو جہل غمگین تھا. ذرا دیکھو تو صحیح، تاریخیں پڑھو. غزل پر جملوں کا ضامن. ہاں، اب وقت نہیں ہے میرے پاس، گھڑی بھاگ رہی ہے. پروفیسر شجاع یوں سمجھو، جو کچھ کارخانہ مشیت میں تھا اللہ نے سارا زمین پہ بھیجا. بھائی اس کی محبت نے دولہا بننا ہے نا. بیٹھے ہو چلے گئے. خدا کی محبت نے دولہے کا روپ دھارنا ہے. لباس اوپر سے آیا، امامہ، ابا، قبا، ہر شے اللہ نے اوپر سے بھیجی. جب سج گیا ابو طالب نے کہا ایک چادر منگاؤ. سارے چچا چادر کے پلو پکڑ کے وجہ اللہ کی تجلی کو چھپا کے چلو، کسی بدبخت کی نظر نہ لگ جائے. حمزہ رسول کا چچا عصا ہاتھ میں،
حاجب بن کے اعلان کرتا جا رہا ہے. اور جو ہی بیٹی والوں کے گھر قصر خدیجہ میں پہنچے، ہزاروں مہمان پہلے وہاں موجود تھے. حمزہ نے آگے بڑھ کے اعلان کیا، قلل القلام وانحزوا علی الاقدام قد جاء محمد المختار صاحب الزمان. لوگوں گفتگو چھوڑ دو، تعظیم کے لیے قدموں پہ کھڑے ہو جاؤ، زمانے کا مالک محمد مختار آ گیا. بیٹھے ہو، چلے گئے ہو، باہر والوں ٹھیک ہو بھائی؟ وہ ادھر جو بیٹھے ہو مسجد کے ساتھ جیو. زمانے کا مالک محمد مختار، مخدوم صاحب سب کھڑے ہوئے. بس میں سمیٹنے کی طرف بڑھ رہا ہوں. سب کھڑے ہوئے سوائے ابو جہل کے. یہ ملون اکڑ کے بیٹھا رہا. حمزہ نے دیکھا، اچھا میں بھی ہوں اور تو بھی بیٹھا رہے. اب دیکھو، یوں سمجھو تم اس وقت محمد مصطفیٰ کی باراتی ہو اور ابھی چہروں پہ شجرہ لکھا جائے گا کہ کون اس شادی پہ چل رہا ہے، کس کے ہاں گلزار کھل رہا ہے. ہاں، پورا پنڈال کھڑا ہوا، ہزاروں لوگ. ابو جہل لائن بیٹھا رہا. حمزہ تیز تیز قدموں سے شریف چلتے ہوئے آئے. ابو جہل کا ید اللہ کے چچا نے ہاتھ پکڑا، یوں دبایا، فانبعث الدم کالمیزاب، پر نالے کی طرح 5 چشمے خون کے جاری ہوئے. نہیں، جملہ آگے ہے جو میں نے کہنا ہے. 5 انگلیاں تھی نا، 5 ہی چشمے، دھارے خون کی. چیخ مار کے کھڑا ہو گیا. حمزہ نے مسکرا کے پیچھے دیکھا. محمد مصطفیٰ، اس وقت تیرا صدقہ کرنے کے لیے میرے پاس اونٹ تو نہیں تھا، اس کا خون صدقہ کر دیا. قدم رکھ. لوح محفوظ میں قرآن پڑھنا شروع، چونکہ ابھی لوح محفوظ میں تھا نا، اترا تو نہیں تھا. چلے گئے ہو. آخری فقرہ تو رہتا ہے ترجمے والا. وہ کہتے ہیں تتابع فی قصر خدیجہ نور علی نور. خدیجہ کے گھر میں اترنا شروع ہوا، نور پہ نور، نور پہ نور، نور پہ نور، نور پہ نور. وَتَعَانَقَتْ أَمْوَاجُ الْكَوْثَرِ بِالْفَرْحِ وَالْحُبُورِ. کوثر کی موجیں ایک دوسرے سے گلے ملی. انہوں نے اپنی زبان میں کہا اور وہ کہتے ہیں میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں. کہنے کیا لگی؟ التقت السلطانۃ بالسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. آج سلطانہ سلطان سے مل گئی. سمجھ آئے گا؟ اور تم اس کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. وہیں شادی کے شامیانے کے نیچے بی بی کا غلام میسرہ آیا کہ بی بی کی طرف سے حکم ہے کہ جا کے اعلان کر دو کہ کرم ہے ابو طالب کا جو کہہ رہا ہے جو مہر مانگو دوں گا. لیکن خدیجہ کہہ رہی ہے وہب تو نفسی و مالی لمحمد، میں نے اپنی جان اور اپنی ساری دولت محمد کی جوتی کا صدقہ کر دیے. اسی مخدومہ کی دولت تھی کہ آج اترا رہا ہے ہر بندہ میں مسلمان ہوں. اسلام کی رگوں میں نمک ہے اس کا.
ساری دولت خرچ کر دی اسلام پر. بس تھکنا نہیں، تیری سوچ سے بھی پہلے میں دعا مانگنے لگا ہوں. 10 رمضان کا دن آ گیا. اللہ اکبر. بطول کو بلایا. فاطمہ جی اماں، اپنے بابا سے جا کے میرا سلام کہو اور کہو کنیز احسان نہیں جتا رہی، واقعہ بیان کر رہی ہوں کہ میں نے ساری دولت تیرے دین پہ خرچ کر دی، میرے پاس کفن خریدنے کا پیسہ نہیں. بس میری دعا ہے کہ جو آنکھیں اس غم میں روتی ہیں خدا کرے کسی غم میں نہ روئیں. میرے پاس کفن کا پیسہ نہیں ہے جی، ساری دولت اسلام پہ خرچ کر دی. اگر بابا سے کہو، اماں کہتی ہے اگر مناسب ہو تو یہ چادر جو بلا تشبیہ آپ کے کندھے پر ہے یہ مجھے کفن کے لیے عطا کر دیں. تم نے تو 1400 سال بعد غضنفر سے سنا اور چیخیں نہ روک سکے. رسول نے جب سنا ہوگا اور روتے ہوئے اٹھے، راستے میں 3 مرتبہ ردائے مبارک کندھے سے گری، سرانے آ کے بیٹھے، گرم آنسو گرے رخسار پر اور کہا آنکھ کھلی. سرکار میں نے کوئی مشکل سوال کیا؟ خدیجہ کیا مانگا ہے؟ چادر کا کفن؟ تو مجھ سے میرے چمڑے کا کفن مانگ. محمد تیرا احسان نہیں اتار سکتا. ابھی یہ بات ہو رہی تھی رونے والوں، جبریل آ گیا. اللہ کہہ رہا ہے دین بھی میرا، خدیجہ کا احسان بھی مجھ پر. یہ جنت کا کفن، یہ کافور، یہ کوثر تسنیم کا غسل کے لیے پانی. رسول نے کہا لے خدیجہ، بس ختم ہو گئی میری بات. تیرا کفن دفن کا انتظام تو اس نے کر دیا، یہ چادر بھی میں اوپر ڈال دوں گا، مجھ پہ کوئی اور حکم کر. اب مجھے نہیں پتا گوشت کس کے دل میں ہے، پتھر کہاں ہے. جب تیرے رسول نے کہا نا مجھ پہ کوئی اور حکم کر، بلا تشبیہ کانپتی ہوئی انگلی بطول کی طرف اٹھی. کا بس وعدہ کر میرے بعد میری زہرا روئے گی نہیں. وعدہ کر میرے بعد میری زہرا نہیں روئے گی. تو نے کیا چیخیں ماری ہیں جو رسول دھاڑے مار کے رویا. خدیجہ نے حیران ہو کے کہا سرکار رو کیوں رہے ہو؟ جیسے میری بیٹی ہے تیری بھی تو ہے. سنو گے؟ یہ ہاتھ میں نے جوڑ رکھے ہیں، تمہاری قوم کا چھوٹا سا وکیل ہوں، چوٹ لگے تو معاف کر دینا. رسول نے رو کر کہا خدیجہ میں زبان سے نہیں بتا سکتا، میری 2 انگلیوں کے درمیان دے. اللہ جانے کیا دیکھا، اپنی موت بھول گئی، کوہنیوں کے بل اٹھی. کہتے اللہ مون یہ کون گستاخ ہے؟ وہ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، میری زہرا کھڑی ہے. میری بیٹی دربار میں سوالی بن کے سوالی کی طرح زہرا حق مانگ رہی ہے. مجلس سے اللہ کو منظور مانیان کی مسائل کو شرف، مومنین مومنات کی شرکت و مدرس ہماری جوریدہ بیان کرو. جس عورت کے لیے مجالس منعقد ہوئی آیت اللہ جو بے اولاد ہے اولاد نبی ہوتا، جو مقروبت تندرستان کی، جو مومن قید ہے رہے، جو بیمار ہیں شفا کرنا. مولا ہمیں بیمار کا بڑا بھی سب کے شفا کرنا. جمی مومنین مومنات کی جو حاجات و قضایا عدل و شریعت کے نزدیک جائیں پورے فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جلد ہو. اللہم کن لولی کا حجز بن حسن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولي ومحفظ مقاعد ومناوصي ومدليل معينا حتى تسكنه الأرض قطوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد أجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآل بيته